ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهو الذي مد الارض، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسی، اور اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانہارا، اور نہروں کو چلا دیا، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر قسم کے پھلوں کی دو دو قسمیں پیدا فرما دی، یغشی اللیل النہار، اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کے ذریعے دن کو چھپا دیا، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بڑے بڑے دلائل اور نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیم، سبحان و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، درس قرآن سننے والے میرے خوش نصیب دوستوں، عزیزوں، رمضان کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، روزے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، نمازوں کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، خیرات کا مقصد اللہ کی پہچان، جو بھی آپ چھوٹی بڑی نیکیاں کرتے مقصد یہ ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے۔ درس قرآن بیان کرتے ہوئے، سنتے سناتے ہوئے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے۔ ایسے دلائل آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا، بس حیران ہونا ہے، تعجب کرنا ہے، اپنے آپ کو تحیر کی وادیوں میں لے جانا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا آسمان، اللہ، اتنا بڑا نظام، اللہ، اتنے بڑے پہاڑ، اللہ، اتنے بڑے سمندر، بس تعجب کرنا ہے
اور دل پہ چوٹ مارنی ہے اور معرفت کے دروازوں کو کھول دینا۔ یہ مقصد ہے درس قرآن کا، یہی مقصد ایمان ہے، یہی مقصد اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جان پہچان نصیب کر۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ اپنی پہچان کے لیے دلائل بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے میں وہ جس نے زمینوں کو پھیلایا ہے۔ یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ تو بڑی مقدس زمین ہے، مسجد کی زمین۔ روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں یہ بہت مقدس زمینیں ہیں، چونکہ ان کا جوڑ خانہ کعبہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت میں والے دن ساری مسجدوں کو اٹھا لیا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، آپ جنت میں بیٹھے۔ تو یہ زمین جس میں آپ کی مسجد ہے، جس میں آپ کے گھر ہیں، جس میں آپ کی کھیتی باڑیاں چلتی ہیں، آپ کا نظام معیشت چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں تک یہ زمین تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا بنانے والا پھیلانے والا میں ہوں۔ ہم نے سوچا کبھی نہیں یہ زمین کیسے بن گئی، سوچا کبھی نہیں۔ اگر سوچے تو حیران ہوں گے، کہیں کنکر ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں ریتلی زمین ہے، کہیں میدان ہے، کہیں صحرا ہے، اور کہیں زمین کی کوئی خاصیت ہے، کہیں کوئی خاصیت ہے۔ ہر زمین پر انار نہیں اگتے، ہر زمین پر انگور نہیں لگتے، ہر زمین پر کھجور نہیں لگتی، ہر زمین پر امرود نہیں لگتے، ہر زمین پر چنے نہیں لگتے۔ اللہ نے زمینیں بنائی ہیں اور ان کی تاثیرات بنائی۔ مد الارض، اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر جہاں بھی تم سفر کر لو، امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، عرب جاؤ، عجم جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، شمال جاؤ، میری زمین ہے، میری زمین پر چل پھر رہے ہو، میری زمین پر سیر سیاحت کر رہے ہو، نیچے نظر ڈال کے دیکھو، مد الارض، میں نے یہ زمین پھیلائی ہے، ذرا غور سے دیکھو، زمین کو دیکھ کر میری ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور پھر زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائیں، سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان بنائے، اور ومن الارض مثلہن، اور انہی کی طرح زمینیں، یعنی زمینیں بھی 7 بنائیں۔ 7 کا ہندسہ بھی بڑا عجیب ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 سمندر، 7 بر اعظم، اور اسی طرح میرے محترم دوستو انسان جب پیدا ہوتا ہے مسئلہ ہے کہ 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور 7 سال پر حکم ہے بچے کو نماز کا کہا جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو گائے کے اندر، اونٹ کے اندر، بڑے جانور کے اندر 7 بندوں کی قربانی رکھی گئی ہے، اور قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 ہیں، اور اس طرح سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، ایک دروازہ اللہ نے فالتو اپنی رحمت کا رکھا ہوا ہے، ورنہ 7 دروازے جہنم کے 7 دروازوں کے مقابلے میں ہیں۔ تو 7 کا ہندسہ بڑا عجیب ہے، اللہ پاک نے اس میں بڑے بڑے راز رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 عجبہ کھجوریں کھانے سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو زمینیں بھی 7 اللہ نے بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنا دیے،
یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو جب بنایا تو زمین ہلتی تھی، نرم تھی، ہلتی تھی۔ برس پر وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کر گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ اللہ کے کیل ہیں، میخے ہیں۔ اللہ نے جب سے یہ میخیں ٹھوک دی ہے زمین پر، زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے کیل دیکھو۔ اللہ، آپ تو خود پہاڑی علاقوں میں رہتے ہو، ہمارا میدانی علاقہ ہے، جنگ کا علاقہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اللہ کے کتنے بڑے بڑے کیل ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے فلک بوس پہاڑ اللہ نے پیدا فرما دیے، اور پھر پہاڑوں کے اندر بھی کچھ خزانے اللہ نے رکھ دیے، کچھ پہاڑوں کے اوپر خزانے رکھ دیا۔ سردیوں کے اندر برف جمتی ہے پہاڑوں کے اوپر، کچھ پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو اللہ اس برف کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کر پھر نہریں بنا کر، دریا بنا کر، اور ان کو رخ دے کر انسان کی ضرورت کے لیے اللہ پاک اس کو چلاتے ہیں۔ ہم زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری چیزیں ہیں، زمین بنانے والا میں، پہاڑوں کو بنانے والا میں، پہاڑوں کے اوپر برف کے پہاڑ جمانے والا میں، اور پہاڑوں کے اندر پھر چشمے چلانے والا میں۔ کتنے چشمے، یہ ڈھن والا چشمہ کتنا عرصہ چلتا رہا، کتنا بڑا چشمہ تھا، اب بند ہو چکا ہے۔ پہاڑوں کے اندر آپ وزٹ کریں، کتنے خوبصورت چشمے چل رہے ہیں، ان کا خوبصورت پانی، میٹھا پانی، شفا بخش پانی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا نظام ہے، ایسے جانوروں کی طرح پانی پی کے گزر نہ جایا کرو، سوچا کرو یہ پانی بنانے والا کون ہے، یہ چلانے والا کون ہے، یہ پلانے والا کون ہے، اور پیاس بجھانے والا کون ہے۔ وَأَنْهَارًا، اور پھر چھوٹے چشمے بھی چلائے اور بڑی بڑی نہریں بھی چلا دی ہیں، دریا بھی چلا دیے، سمندر بھی چلا دیے، بلکہ روئے زمین پر زیادہ تر ہے ہی پانی، 30% خشکی ہے اور 70% پانی ہے۔ 70% پانی اللہ پاک نے بڑے بڑے سمندر بنا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان تجھ سے مطالبہ ہے، ان میری مخلوقات میں غور کر کے میری ذات کی طرف متوجہ ہو جا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے پھل بنائے، فروٹ بنائے، اور دو دو قسم کے، دو دو طرح کے۔ دو دو طریقے کا کیا مطلب؟ کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ خشک ہیں، کچھ تر ہیں، کچھ سخت ہیں، کچھ نرم ہیں۔ یہ آپ مشاہدہ کرتے رہتے، آپ نے اخروٹ بھی توڑے ہوں گے، آپ نے بادام بھی توڑے ہوں گے، آپ نے پستے کو بھی کھولا ہوگا، آپ نے مونگ پھلی کو بھی کھولا ہوگا، آپ نے تربوز بھی کھایا ہوگا، آپ نے خربوزہ بھی کھایا ہوگا، اللہ کا تیار حلوہ، آپ نے امرود بھی کھائے ہوں گے، سیب بھی کھائے ہوں گے، کیلے بھی کھائے ہوں گے، انگور بھی کھائے ہوں گے، کھجوریں بھی کھائی ہوگی۔ من کل الثمرات، سبحان اللہ، کیا کیا پھل اللہ نے پیدا فرمائے۔ ذرا خیالات کو بلند کر کے سوچو، ہر پھل کا الگ الگ ذائقہ ہے، الگ الگ رنگت ہے، الگ الگ ڈیزائن ہے، الگ الگ تاثیر ہے، الگ الگ خاصیات ہیں، الگ الگ ان کے اثرات ہیں، کچھ سخت ہیں، کچھ نرم ہیں، اور کچھ گرم ہیں، کچھ ٹھنڈے ہیں، اپنی اپنی تاثیرات ہیں۔ اور آج سائنسدان یہاں تک پہنچ گئے ہیں
کہ پھلوں کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، کچھ نر ہیں، کچھ مادہ ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ پھل دینے والے درخت وہ ہیں جو مادہ ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے یعنی ان درختوں کے اندر بھی نر و مادہ کا نظام طاری کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے غور کر، خدا کو پہچاننا ہے، ان پھلوں کو ایسے نہ جانوروں کی طرح کھا جایا کر، انگور کھانے سے پہلے سوچ۔ افطاری کے وقت تیرے دسترخوان پر کیا کیا پھل سجتے ہیں، تیرے دسترخوان پر کیلے پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، امرود پڑے ہوئے ہیں، بیر پڑے ہوئے ہیں، کیا سے کیا پھل ایسے کھاتا نہ جا، تھوڑا سا رک جا، انسان ہے تو ٹھہر جا، اپنے آپ کو سنبھال کے تھوڑا سا سوچ لے، وہ کون ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا فرمایا، ان کی تاثیرات کو پیدا فرمایا، اس کے ذائقے بنائے، اس کی رنگتیں بنائی، ان کی شکل و صورت بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں جب سوچے گا میں سمجھ گیا، میری معرفت کا دروازہ کھل جائے گا۔ من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، پھر آگے ایک اور دلیل دیتے ہیں، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جس نے رات کے ذریعے دن کو چھپا دیا۔ اب رات ہم کراس کر چکے ہیں، اب دن طلوع ہونے والا، روزانہ رات کو بھی دیکھتے ہیں، روزانہ دن کو بھی دیکھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا نہیں اتنا بڑا انقلاب ہمارے اوپر سے گزرتا ہے، سوچیں گے تو اندر ہلچل مچے گی، یار یکدم ساری کائنات کالی ہو گئی، سیاہی چھا گئی، ہو کیا ہوا؟ کوئی آرڈر ہے کسی ذات کا؟ اور پھر یکدم ساری کائنات روشن ہو گئی، روشنی روشنی ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، اجالا ہی اجالا ہے، سویرا ہی سویرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان یہ ہمارے کارنامے ہیں، ہمارا کارنامہ ہے، سفیدی کو سیاہی میں بدل رہے ہیں، سیاہی کو سفیدی میں بدل رہے ہیں، رات کو دن میں بدل رہے ہیں، دن کو رات میں بدل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان رات دن میں غور کر کے مجھے پہچان، ڈنگر نہ بن، حیوان نہ بن، درندہ بن کے نہ گزر جا، بلکہ تو حضرت انسان ہے، تیری میں نے قسمیں اٹھائی ہیں، بڑی شان والا تجھے میں نے بنایا ہے، لہذا غور کر، ان فی ذالک الآیات، ان دلائل کے اندر اللہ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یتفکرون۔ 2 دن مسلسل درس میں نے اسی پر دیا ہے، یتفکرون، یعقلون، یتذکرون، یتدبرون، افلا یعقلون، افلا یتذکرون، اے حضرت انسان سوچتا کیوں اور سمجھتا کیوں نہیں؟ قرآن ایسے طوطے کی طرح نہیں پڑھ کے گزر جانا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، سمجھ کر، سوچ کر اللہ نے عقل دی ہے، عقل کی کھڑکیاں کھول کر اس قرآن کو سمجھنا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ آپ سورۃ رات کا درس سن رہے ہیں، لقومی یتفکرون کا کیا ترجمہ ہے؟ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، یتفکرون، اللہ فرما رہے ہیں ان دلائل میں نشانیاں ہیں اور عبرت ہے اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ ہم دھیان دیں گے تو رات میں خدا سمجھ آئے گا، دھیان دیں گے تو سورج طلوع ہوتے ہوئے خدا سمجھ میں آئے گا، دھیان دیں گے کیلا کھاتے ہوئے خدا سمجھ آئے گا، دھیان دیں گے تو روٹی کھاتے ہوئے خدا سمجھ آئے گا۔ اگر دھیان نہیں دیں گے تو سارے دسترخوان کو ہڑپ کر جائیں گے اور جانوروں کی طرح کھا پی کے سو جائیں گے، اللہ کی معرفت کوئی نہیں حاصل ہوگی۔ تو درس قرآن کا مقصد یہ ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو
اپنی جان پہچان نصیب فرمایا، اور ایمان کامل کے ساتھ زندگی، ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کی بخشش فرما، خصوصیت کے ساتھ جن کے والدین شریفین کریمین اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اے مولا کریم اپنے پاک کلام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ان کی خاص الخاص مغفرت اور بخشش فرما، پوری ملت اسلامیہ کے ایمان کی اور جان کی حفاظت فرما۔ جتنے عزیز، جتنے احباب، جتنے بزرگ اور دوست درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمائے، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات درس قرآن کی برکت سے پوری فرما دے۔ یا کریم اللہ، جس نے تیرے گھر میں تیرے قرآن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔